बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक राइट्स और मैं हूं सैयद आबिद काज़मी। नाज़रीन, पिछले हफ्ते में हमने प्रोग्राम किया था कराची ऑपरेशन के में कौन कौन डैमेज हो रहा है। तो आज उसके बाद जो सूरत हाल हुई वो सूरत हाल देखते हुए हमने महसूस किया कि दोबारा कराची ऑपरेशन पर हम बात करेंगे और एक स्पेशल प्रोग्राम करेंगे। लेकिन इस प्रोग्राम की ख़ास बात यह है कि वो जो कुछ हुआ, एक तो उसके फैक्ट हैं हमारे सामने, हमने लाए हैं, और हमने ये नहीं देखना उसमें कि कौन उसमें डैमेज होगा या किसके ख़िलाफ़ जाएगी। हमारे नज़दीक कोई मुक़द्दस गाय नहीं है, चाहे वो जिससे भी तल्लुक़ हो, चाहे किसी सियासी पार्टी से हो या किसी से भी हो, जिसने पब्लिक की वायलेशन की है, जिसने हकूक़ इंसानी को गस्ब किया है, हम उसको सामने लाएंगे। और ये हमने ऐद किया हुआ है, इसी चीज़ को हम सामने हमेशा लाते रहें और लाएंगे। जब हमने प्रोग्राम किया तो उस वक्त कोई कराची ऑपरेशन के हवाले से जो बातें हुई थी हमारी, आपको याद होगा कि उस प्रोग्राम में हमने काफ़ी चीज़ें सामने लाई थी और ये शो किया था कि अगर 14,000 बंदे गिरफ़्तार हैं तो उसमें अगर सारे टारगेट किलर और वो दहशतगर्द हैं तो फिर तो दहशतगर्दी ख़त्म हो जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं था, वो उसका इशारा यही था कि वो असल लोग पकड़े नहीं गए। उसके बाद 9/0 पर ऑपरेशन हुआ और उस ऑपरेशन के नतीजे में जो हमारे पास रिपोर्टें हैं वहाँ से और हमारे रिपोर्टरों के ज़रिए और जो भी हमारे सामने चीज़ें आई हैं और कुछ पिक्चर्स हैं हमारे सामने और जो आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। सबसे पहले गैर मुल्की असला पकड़ा गया, ये शो किया गया वहाँ इंतज़ामिया की तरफ से कि हमने 9/0 से बेशुमार असला पकड़ा। फिर ये आप तस्वीरें देख रहे होंगे और ऐसे लोग पकड़े गए, 90 अफराद पकड़े गए, जिसमें हमें ये पिक्चरों में नज़र भी आ रहा है कुछ जो पकड़े गए गिरफ़्तार हुए हैं वो अंडर एज भी हैं। और उसमें एक तीसरी जो बात हुई है वो ये हुई है कि एक वहाँ आदमी जिसको गोली लगी है, वकास शाह, वो ऑलरेडी उसकी भी ये पिक्चर अभी आपके सामने आएगी और देखा जा सकता है अभी भी वो मामा बना हुआ है कि वो किसने कत्ल किया है और उसकी FIR तक दर्ज नहीं हो सकी। और अभी इसी पर ये अभी जो पिक्चर सामने आ रही है इसमें अंडर एज भी कुछ लोग नज़र आ रहे हैं हमें। और वहाँ जो हमारे रिपोर्टर हैं उन्होंने भी बताया कि वहाँ अंडर एज वाकई गिरफ़्तार हुए हैं। अब ये सारे क्या दहशतगर्द हैं, क्या ये सारे हैं वो आदमी जो मतलूब थे। उसके बाद ये जब ये सारी सिचुएशन हुई, अभी जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये हैं सोलत मिर्ज़ा, जो ऑपरेशन के बाद जो सूरत हाल थी उसमें जो बयान सामने आए हैं और उन्होंने डायरेक्टली कहा है कि हमें हुक्म मिलता था अल्ताफ़ भाई से, और जो बाकी नाम लिए आप लोगों के सामने ही हैं वो सारे, इन्होंने ये जो सामने लाई हैं चीज़ें वो आपको बताते चलें कि आप लोग सारे उससे आगाह हैं, दोबारा दोहराना नहीं चाहते। लेकिन हमारे साथ ऑलरेडी मौजूद होंगे MQM के राब्ता कमेटी के रुकन जनाब कासिम रज़ा साहब, उनसे इस बारे में पूछेंगे। लेकिन हमारे स्टूडियो में इस पर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं जनाब अरशद सिद्दीकी साहब, जो मशहूर तज्ज़िया नगार हैं। इनका कराची से तल्लुक़ है और यहाँ बरतानिया में काफ़ी अरसे से हैं और इस पर काफ़ी नज़र रखते हैं। हम इनसे भी पूछेंगे क्या हुआ। लेकिन इसके बाद जब वक्फे के बाद हम वापस आएँगे तो एक और जो अहम इशू सामने आया है वो पीपल्स पार्टी के हवाले से जो उज़ैर बलोच है उसने क्या कहा है वो भी आपको सुनाएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। लेकिन सबसे पहले हम कराची पर गुफ्तगू करते हैं, कराची ऑपरेशन पर गुफ्तगू हो रही है। तो मैं चाहता हूँ अरशद सिद्दीकी साहब आप बताएं कि उसके बाद जो लास्ट प्रोग्राम हमने किया उसमें जो चीज़ें हमने बताई थी उसी से आगे आप चलें कि ये जो ऑपरेशन हुआ और इसमें जिस तरह पिक्चर्स भी मैंने दिखाई हैं और सारा हमारे चैनल पर वो आई हैं जो जितनी भी पिक्चर, तो उसमें की रोशनी में आप क्या कहना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका बहुत मशहूर हूँ कि आपने हमें मदऊ किया है इस ऑपरेशन के बारे में। देखें, ये अब सारी तस्वीरें आपने दिखाई हैं टीवी के अंदर। अब ये कोई दहशतगर्द लोग तो नहीं है कि इस तरह उनको पेश किया गया टीवी के अंदर कि उनके पट्टी बांध के और उनको सेपरेट करवाई गई है, फिर उनको लेके गए हैं। उसमें इनके MQM के एक लीडर भी थे आमिर ख़ान, तो उनको भी ये तो मुल्ज़िम को आई डोंट नो कौन से कानून में और आइन में हमारे पाकिस्तान में लिखा है कि इस तरह पेश किया जाता है। मैं हुकूमत पाकिस्तान से एक सवाल करना चाहता हूँ कि देखें, जमात इस्लामी के घर से
القاعدہ کا لیڈر پکڑا گیا خالد شیخ، ان کے خلاف تو حکومت نے کچھ کیا ہی نہیں. اب یہاں پہ صحیح ہے، اگر ان کی جماعت میں ایم کیو ایم کی جماعت میں اگر کوئی کرمنل ایلیمنٹس ہیں تو ان کی جماعت نے پہلے کہا ہے کہ ہم تو ان کی معلومات کرتے ہیں ساری، اس کے بعد اگر کوئی بھی ایسا ایلیمنٹ ہوتا ہے ان کو فوراً کارکن سے خارج کرتے ہیں. اور بہت سے کارکن تھے بھی نہیں جو ان کے نام لیے جاتے ہیں. اور جہاں تک آپ نے سولد مرزا کی بتایا کہ اس نے یہ بیان دیا ہے، 17 سال سے یہ اریسٹ ہے، کیس ہوا ان پہ، سپریم کورٹ نے ان کو پھانسی کی سزا دی، ٹھیک ہے نا. اور 17 سال سے ایجنسیز کو بھی خبر نہیں ہوئی کہ کس کی حکم پہ اس نے قتل کیا تھا. اب چھاپے کے بعد یہ ساری چیزیں باہر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ سب جسٹس نہیں ہے. یہ بتائیں کہ یہ آپ تو کسی پارٹی سے جس طرح آپ سے بات ہوئی آپ کا تعلق نہیں ہے، لیکن یہ بتائیں کہ اس میں کسی ایک جماعت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے آپریشن کے ذریعے یا اوور آل تمام کے ساتھ ہو رہا ہے باقی پارٹی؟ دیکھیں ابھی تو پہلی باری ایم کیو ایم کی آئی ہے، اس کے بعد پیپلز پارٹی کی آئے گی باری، ٹھیک ہے نا. یہ جو اس قسم کی پارٹیاں ہیں نا، ایسے مطلب کہ پیپلز پارٹی ہو گئی، ایم کیو ایم ہو گئی اور اے این پی ہو گئی، یہ سب طالبان کے خلاف ہیں، دہشت گردی کے خلاف ہیں. جو پارٹی جو طالبان کے خلاف ہیں ان کے خلاف یہ سارے آپریشن ہوں گے. ابھی یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں، آپ دیکھتے رہیں. اب اس کے بعد ذمہ داری کے ساتھ میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس کے بعد پیپلز پارٹی کی باری ہے. اچھا ابھی آپ وقفے کے بعد آپ بیان سنیے گا اپنے عزیر بلوچ کا ذرا. تو اس نے سب زرداری صاحب کا نام لیا ہے، اس نے وہ تو ظاہر ہے سارے ملے ہوئے اسی وجہ سے ذوالفقار مرزا کا نام لیا ہے. دیکھیں سولد مرزا نے نام لیا تو ایم کیو ایم کے قائد کو بھی کہہ دیا کہ مجرم ہو گئے، بابر غوری کو کہہ دیا کہ مجرم ہو گئے جی، اس میں انوالو ہیں صرف نام لینے پر. آج عزیر بلوچ نے صدر پاکستان، سابق صدر پاکستان آصف زرداری کا نام لے دیا، تو یا وہ بھی مجرم ہو گئے. اب یہ کیا کوئی تبدیلی آ رہی ہے اس میں؟ یہ تبدیلی یہ آ رہی ہے کہ دیکھیں یہ آپریشن اور کسی طرف لے کے جا رہی ہے گورنمنٹ، ٹھیک ہے نا. ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیونکہ اس پر جو 3 چیزیں بتائی تھیں ان کو کور کرنا ہے، اس کے بعد میں نے ان سے بھی پوچھنا ہے جو ایم کیو ایم کے ہمارے ساتھ رابطہ. ہاں میری گزارش ہے کہ کسی ایم کیو ایم کے جو بھی رابطہ کمیٹی کے جو قاسم بھائی آ رہے ہیں ان کو صحیح حقیقت پتہ ہوگی. لیکن اس سے پہلے کیونکہ آپ کا پاکستان سے تعلق ہے، یہ ضروری نہیں کہ خالی کراچی سے ہے، کیونکہ پچھلے عرصے میں جو بم دھماکہ ایک چرچ میں اور چرچ کے میں جو خودکش حملہ آور جو داخل ہوئے اور وہاں جو بندے مارے گئے، کیونکہ ایسے خودکش حملہ آور تو بے شمار امام بارگاہوں میں اور مسجدوں میں ہمیشہ وہ کرتے رہے ہیں اور بندے مرتے رہے ہیں. تو ان کا ایک احتجاج ایسا تھا کہ 2 بندوں کو زندہ جلا دیا گیا. وہ بہت زیادہ ہمیں دکھ ہوا اور بہت ہم اس پہ کی مذمت بھی کرتے ہیں کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. جب ہماری امام بارگاہوں میں اور مسجدوں میں حملے ہوتے ہیں اور ہم لوگ بھی اسی طرح احتجاج کرنا جانتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے اس طرح جلایا نہیں کسی کو. اس پر دکھ کا بڑا مقام ہے. اور اس پر آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں جو بندوں کو جلایا گیا؟ کیونکہ یہ ہمارا جو پبلک رائٹس کا پروگرام ہے، ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے جو رائٹس غصب ہو رہے ہیں ہم ان لوگوں کو ہائی لائٹ کریں جو یہ غصب کر رہے ہیں، تاکہ تھوڑی سی عبرت حاصل کر سکیں اور لوگ جو اپنے حقوق کے بارے میں جانتے ہیں کہ ہمارے حقوق کیا ہیں وہ اس کے بارے میں بولیں، آواز اٹھائیں. تو یہی ہمارا مقصد ہے. تو کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں؟ صاحب دیکھیں ابھی چرچ پہ حملہ ہوا، بڑا افسوس کی بات ہے، ہمیں بھی بڑا افسوس ہے. اور پورے ورلڈ کے اندر مطلب کہ ایک کہا گیا کہ یہ جو سیکیورٹی پرووائڈ گورنمنٹ کا کام ہے یہ، ٹھیک ہے نا. اب فوج ایجنسیز کا کام ہے کہ دیکھیں یہ دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ اصلی دہشت گرد ہیں جو لوگوں کو مار رہے ہیں. یہ جو لوگوں کو مارے یہ اصلی دہشت گرد. اور دیکھیں قانون نام کی چیز ہی نہیں. چلیں اسی پر گفتگو ہوگی، لیکن ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت قاسم رضا صاحب، رکن رابطہ کمیٹی ایم کیو ایم لندن سے. میں چاہتا ہوں ان سے بات کی جائے. السلام علیکم قاسم رضا صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
कासिम रज़ा साहब, आपको अदाई टीवी पर खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। गालिबन आपने सुना होगा, हमने इंट्रो में काफ़ी पिक्चर भी दिखाई हैं जो हमें मसूल हुई हैं अपने ज़राए से, तो उस हवाले से 2-3 चीज़ें आपसे जो क्लियर करनी हैं। जब 9/0 पर छापा मारा गया और उसमें जो 3 चीज़ें सामने आई हैं, एक तो 90 अफराद जो हैं वो गिरफ़्तार हुए हैं और हमारी इतलात के मुताबिक उसमें कुछ अंडर एज भी लोग मौजूद थे। तो दूसरा जो असला पकड़ा गया है उसके बारे में कहा गया है कि ये गैर मुल्की असला है और ये काफ़ी तादाद में हमने पकड़ा है। तीसरी जो है, जो वकास शाह कत्ल हुआ है, उसके बारे में आप बताएंगे कि क्या उसकी FIR दर्ज हो गई है या नहीं हुई, क्या सिलसिला कार है? तो आप प्लीज़ पॉइंट टू पॉइंट हमें अगर बता दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी, मैं शुरू करूं? जी देखिए, सबसे पहले तो हिदायत टीवी का, आपके नाजरीन का, आपकी इंतज़ामिया का बहुत शुक्रिया कि आपने चंद सवालात के हवाले से MQM को मौका दिया कि MQM अपना मौक़िफ़ आपके सामने, आपके नाजरीन के सामने रख सके। पहली बात तो यह है कि जो MQM के मरकज़ 9/0 पर छापा मारा गया, वहाँ से 140 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया गया है जी। जबकि कहा यह गया था कि चंद मतलूब अफराद की गिरफ्तारी के लिए ये छापा मारा गया जी। इस कार्रवाई की बदनीयती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 90% से जायद अफराद वो लोग गिरफ्तार किए गए हैं जो अजीजाबाद के अतराफ में रिहाइश पजीर हैं जी। और उनमें से बेशतर का MQM से कोई ताल्लुक भी नहीं है। इन अफराद में जिनके घरों पे छापा मारा गया, उनमें कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन की हमशीरा भी शामिल हैं, जिनके घर पे 2 मरतबा छापा मारा गया। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अगर आप मतलूब अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापा मार रहे थे तो जनाब अल्ताफ हुसैन की हमशीरा के घर पे छापा मारने का क्या जवाब था? जी। दूसरा, इसी छापामार कार्रवाई के दौरान जनाब अल्ताफ हुसैन के एक भांजे अजीज अंसारी को भी गिरफ्तार किया गया, जो उस सुबह अपने बेटे को, जिनका एक्सीडेंट हो गया था, हॉस्पिटल से लेके घर आ रहे थे और घर में दाखिल होने से पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया जी। जहां तक आपके दूसरे सवाल का ताल्लुक है गालिबन असले के हवाले से जी, तो ये रेंजर्स के ऑफिसर ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ये बात कही कि मेरा ख्याल है कि शायद ये ममनू असला है जिसे पाकिस्तान में लाने की इजाजत नहीं है। मैं यहाँ पे बहुत वाज़े अल्फाज में क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 9/0 से जितना भी असला इनको मिला वो सब के सब असला कानूनी है, उसके लाइसेंस मौजूद हैं और न सिर्फ लाइसेंस मौजूद है बल्कि कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके MQM की राब्ता कमेटी के अरकान ने उन लाइसेंस को एग्जिबिट भी किया है मीडिया के सामने। ठीक। तो वो चीजें ये जो कासिम रज़ा साहब, ये जो अभी स्क्रीन पर नजर आ रहा है असला, ये लाइसेंस शुदा है सारा? मैं इस वक्त ऐसी जगह बैठा हूं जहां मैं स्क्रीन देख नहीं पा रहा। जी जी। लेकिन आप जो दिखा रहे हैं तो यकीनन उसमें देखिएगा कि मुख्तलिफ वेपन्स के बैग्स पर किसी का रेहान जफर लिखा होगा, कहीं हैदर रिजी लिखा होगा, कहीं नजर आ रही हैं हमें चिट्टें लगी हुई। ये हमारे MPAs हैं जिनके नाम पर ये असला जारी किया गया है, जिसके लाइसेंस मौजूद हैं। तो झूठ यहीं पर ही वाजे हो जाता है। अच्छा, ये बताएं कि ये असला जितना भी जिस किसी के नाम पर है, एक ही जगह रखना का आपने हुक्म दिया हुआ है पार्टी ने कि एक ही जगह रखें? देखिए, सूरत हाल ये है कि आपके इल्म में होगा कि MQM वाहिद जमात है जो मजहबी इंतहा पसंदी और अकलियतों पर ढाए जाने वाले मजालिम के खिलाफ सबसे ज्यादा फोकल है और मजहबी इंतहा पसंद दहशत गर्दों के, जिनमें तालिबान, अलकायदा, दाइश के दहशतगर्द शामिल हैं, उनके लिए सॉफ्ट टारगेट की हैसियत रखती है। कई मरतबा MQM के मरकज पर बम धमाके भी किए जा चुके हैं। 2003 के इंतखाबात, आम इंतखाबात में MQM के दफातर पर बम धमाकों से हमले हुए, उसके कारकुनान को कत्ल किया गया। MQM के 4 मुंतखब अरकान कौमी और सूबाई असम्बली कत्ल कर दिए गए। इस सूरत हाल में अपने दिफा के लिए असला रखना, जबकि ऐसे मौके पर जब कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से MQM के रहनुमाओं और कारकुनों को तहफ़्फ़ुज़ और आम शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम ना किया जाता हो, तो दिफा के लिए असला रखना मैं समझता हूँ कि कोई गलत बात नहीं और ये कानूनी है।
آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب کے پاس مسلح افراد بطور گارڈ نہیں چلتے؟ کیا شہباز شریف کے ساتھ محافظ نہیں چلتے؟ کیا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مسلح گارڈز نہیں چلتے؟ کیا جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب اور پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان کے ساتھ اور دیگر رہنماؤں کے ساتھ مسلح افراد نہیں چلتے؟ کیا پاکستان کے عوام نے نہیں دیکھا کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں مسلم لیگ نون کے امیدوار اگر کامیاب ہو جاتے ہیں تو کس طرح ہوائی فائرنگ ہوتی ہے اور جدید اسلحے کی کس طریقے سے آزادانہ نمائش اور اس کا استعمال ہوتا ہے؟ جی تو یہ صورتحال ہے. پاکستان کے عوام کو اگر گمراہ کیا جائے گا، جھوٹ اور دروغ گوئی سے کام لے کر عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکی جائے گی، تو یہ ایک آپ کسی بھی سچ کو جھوٹ بول کر چھپا نہیں سکتے. ٹھیک ہے، آپ کچھ پوچھنا؟ ارشد صدیقی صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ارشد صدیقی صاحب. میں آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اب آپ کی کیا پالیسی رہے گی کہ جو ہمارے کارکنز پکڑے گئے ہیں اور جن پہ ایجنسی والے لے کے گئے ہیں ان پہ جو ظلم ہو رہا ہے، تو آپ کی کیا پالیسی رہے گی اب؟ دیکھیے ارشد صدیقی صاحب، ایم کیو ایم سندھ کے شہری علاقوں کا مینڈیٹ رکھتی ہے اور کراچی کا امن سب سے زیادہ ایم کیو ایم کے لیے اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ ایم کیو ایم اس شہر کی سب سے بڑی اسٹیک ہولڈر ہے. ایم کیو ایم آئینی، قانونی اور جمہوری جدوجہد پر یقین رکھتی ہے اور یقینی طور پر ایم کیو ایم نے اپنے گرفتار شدگان کے لیے مسلسل آج ہی یہ 90 پہ چھاپے کے حوالے سے نہیں، اس سے قبل بھی جو گرفتاریاں ہوتی رہی ہیں، ہمارے وکلا ان کی قانونی امداد کرتے رہے اور ایم کیو ایم اس حوالے سے اپنی قانونی جدوجہد کرتی رہے گی. ہمارا مقصد صرف اتنا ہے کہ جو پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے اصل تھریٹس ہیں، جس میں مذہبی انتہا پسند شامل ہے، فرقہ پرست تنظیمیں شامل ہیں، جو نہ صرف عام شہریوں کو، مساجد میں نماز ادا کرنے والے نمازیوں کو، امام بارگاہوں کو، چرچوں میں عبادت کرنے والوں کو، بازاروں میں شاپنگ کرنے والوں کو، اسکولوں میں علم حاصل کرنے والوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنا رہے ہیں. قانون نافذ کرنے والے اداروں کو چاہیے کہ ملک اور قوم کے سب سے بڑے دشمن ان کے خلاف جو ہے کارروائی کریں، نہ کہ ان جماعتوں اور طبقے کے خلاف جو مذہبی انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے مسلح افواج، رینجرز، پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والوں کو عملی طور پر اپنا تعاون پیش کرتی رہی ہے. قاسم بھائی، پھر تو بھی یہ جو آپریشن کراچی میں کیا جا رہا ہے اس کا رخ چینج ہو گیا اب تو، اس لیے کہ یہ فورسز کا کام یہ تھا کہ دہشت گردوں کو پکڑنا جو مائیگریٹ کر کے افغانستان سے کراچی کے اندر آ گئے، جو الطاف بھائی نے تقریباً 5 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ یہاں پہ یہ لوگ آ رہے ہیں یہاں پر. اب یہ کہ اس کا آپریشن کا جو رخ ہے سیاسی پارٹیوں کی طرف کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے بعد آپ کی کیا پالیسی رہے گی کہ آپ یہ آپریشن جو ہو رہا ہے یہ سیاسی پارٹی کی طرف رخ کر گیا ہے؟ اس لیے دہشت گردوں تو کھلے عام گھوم رہے ہیں. ابھی آرام باغ مواز کے سامنے بم بلاسٹ ہوا، رینجرز کی گاڑی پہ خودکش حملہ ہوا. دہشت گرد تو لوگ تو یہ ہیں جن کو پکڑنے کی ضرورت ہے. بالکل، آپ کا تجزیہ بالکل درست ہے. میں اور میری جماعت اور قائد تحریک جناب الطاف حسین شروع دن سے یہی بات کر رہے ہیں اور ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ جناب کوئی بھی جماعت ایسی نہیں ہے پاکستان کی جو یہ دعویٰ کر سکے کہ اس کے تمام کارکنان فرشتے ہیں. ایم کیو ایم لاکھوں کروڑوں عوام کی منتخب نمائندہ جماعت ہے. اس جماعت میں بھی لاکھوں کارکنان موجود ہیں اور جہاں جہاں جس کے بارے میں ایم کیو ایم کو معلوم ہوا کہ یہ سماج دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہے، ایم کیو ایم نے اسے معطل کرنے یا تحریک سے خارج کرنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی. ہمارا یہی ہے کہنا ہے کہ کراچی کا امن اگر قائم رکھنا ہے آپ کو تو جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بلا امتیاز تفریق ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور یہ نہ کیا جائے کہ جس سے یہ تاثر ہو کہ یہ کارروائیاں کسی ایک عوام کی منتخب جماعت کو دیوار سے لگانے یا اسے مٹانے کے لیے کی جا رہی ہے. دیکھیے، طاقت کے ناجائز استعمال سے مسائل کبھی بھی حل نہیں ہوتے. طاقت کے ناجائز استعمال سے ہمیشہ سانحات جنم لیتے ہیں اور میری جماعت کی اور میرے قائد کی یہی توقع اور خواہش اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے ارباب اختیار کو عقل سلیم عطا کرے اور وہ درست فیصلے کریں اور پاکستان کے جو اصل دشمن ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں
اور پاکستان کے لیے جو نیک جذبات رکھتے ہیں, جو پاکستان کی ترقی خوشحالی کا جذبہ رکھتے ہیں, ان کے خلاف ایک متعصبانہ یا ظالمانہ اقدامات سے گریز کیا جائے. قاسم رضا صاحب, کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت شارٹ ہے تو 2-3 چیزیں پوچھنی ہے آپ سے ضروری. ایک تو جلدی آپ مجھے بتا دیں کہ جو وکاس لڑکا ہے جو قتل ہوا اس کی FIR درج ہو گئی ہے یا نہیں؟ جی بالکل, ہم نے پوری کوشش کی ہے اور ہمارے رابطہ کمیٹی کے رکن اور MPs MNAs اس سلسلے میں بالکل سرگرم ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کی بہت جلد ان وقاص بھائی کے قتل کی FIR بھی درج کرائیں گے. اور وقار علی شاہ کا قتل بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ایک ایسا نوجوان جو ظالمانہ کارروائی کے خلاف احتجاج کر رہا تھا, پرامن نہاد تھا, اور اس کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا. یہ عمل جو ہے خود لوگوں میں, عام لوگوں میں, محب وطن لوگوں میں اچھے جذبات پیدا کرنے کا موجب نہیں بن سکتا. جی اچھا, دوسرا یہ بتائیں کہ جو سہولت مرزا کا بیان ہے اس حوالے سے آپ کی کیا پالیسیز ہیں MQM کی, کہ اب کیا قدم اٹھانا ہے آگے؟ اس حوالے سے MQM کے جو آئینی اور قانونی ماہرین ہیں, جن میں خاص طور پہ بیرسٹر فروغ نسیم صاحب اور بیرسٹر محمد علی سیف صاحب, ایک پریس کانفرنس کر کے اس پورے ایک جو سازش کی پلان کی گئی ہے اس کا کچا چھٹا جو ہے وہ عوام کے سامنے واضح کر چکے ہیں. اور یہ اب نہ صرف MQM کے رہنما بلکہ مختلف غیر جانبدار صحافی, کالم نگار, تجزیہ نگار بھی اس بات کا برملا اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ قطعی غیر قانونی عمل ہے اور اس ویڈیو بیان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. قاسم بھائی, آپ سے ایک اور سوال کرنا ہے. جو سہولت مرزا کا جو بیان ویڈیو جو ریلیز کیا ہے, ہماری رپورٹ کے مطابق کسی چینل نے ریکارڈنگ کر کے دی گئی ہے, تو اس کا بھی نام آپ لوگ لیں نا کہ کس چینل نے یہ ریکارڈنگ کی ہے. دیکھیے, میں جہاں تک سمجھتا ہوں, جتنی میری سیاسی عمر اور تجربہ ہے, سہولت مرزا ڈیتھ سیل کے اندر اسیر تھا. ان کے ڈیتھ وارنٹ جاری ہو چکے تھے. اس سیل میں سوائے رشتہ داروں کے کسی اور کو ملاقات کی اجازت نہیں دی جا سکتی تھی. میری نظر سے BBC کی ایک رپورٹ گزری ہے جس کے مطابق یہ بیان جو ہے کسی خفیہ ایجنسی نے ریکارڈ کرایا ہے, اور واللہ عالم بالصواب. لیکن بظاہر بادیہ نظر میں یہی نظر آتا ہے کہ اس کا مقصد MQM کو بدنام کرنا اور MQM کا میڈیا ٹرائل کرنا ہے. اچھا, یہ تو ویسے ہمارے آئین میں بھی نہیں ہے, قانون میں بھی نہیں ہے کہ کسی کا ویڈیو انٹرویو ریلیز کیا جائے. جی درست, میں نے پہلے عرض کیا نا کہ مختلف آئینی قانونی ماہرین اور تجزیہ نگار یہ بات برملا کہہ چکے ہیں کہ اس ویڈیو بیان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. چلیں قاسم رضا صاحب, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم ختم ہو گیا, آپ سے اور بھی سوال کرنے تھے, لیکن یہ ہے کہ چلیں نیکسٹ ٹائم پھر انشاءاللہ, کیونکہ ابھی ٹائم ہو گیا ہے بریک کا, اور بریک کے بعد جب دوبارہ ناظرین واپس آئیں گے تو ایک اہم ویڈیو آپ کو ریکارڈنگ سنائیں گے, ایک اہم بیان سنائیں گے جو پیپلز پارٹی کے سابق صدر پاکستان کے حوالے سے جو ریکارڈنگ ہے ہمارے پاس, وہ سنائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد.